بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقے کا بیان۔ جس کے کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو بہتر ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھ دے اور عقیقہ کر دے۔ عقیقہ کر دینے سے بچہ کی سب بلا دور ہو جاتی ہے اور آفتوں سے حفاظت رہتی ہے۔ جب تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے پر عمل کرے گی، تب تک ساری مصیبتیں، ساری بلائیں، ساری آفتیں، ساری پریشانیاں، غم، ٹینشن ہم سے دور رہیں گی۔ اور جب امت محمدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کے ہوتے ہوئے آپ کی زبردست پیارا طریقہ، محبت والا طریقہ اور سیدھا طریقہ اور صحیح طریقہ ہونے کے باوجود ہم دوسرے کے طریقوں کو اپنائیں گے تو ہم بربادیوں کی طرف چلے جائیں گے۔ آج اگر کسی ہم معاشرے میں پوچھیں کہ عقیقہ کیا ہے تو شاید کسی کو پتا ہو۔ بہت کم ہوں گے جن کو عقیقہ پتا ہوگا، باقیوں کو نہیں پتا ہوگا۔ اور اگر انگریزی طریقے کی بات کی جائے تو ہر کسی کو پتا ہے۔ اب یہ سالگرہ، ہر بندہ سالگرہ مناتا ہے، ہر بندہ سالگرہ مناتا ہے۔ کیا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ کیا یہ صدیق اکبر کا طریقہ ہے؟ کیا یہ علی المرتضیٰ کا طریقہ ہے؟ مگر یہ طریقہ نہ نبی کا ہے، نہ صدیق کا ہے، نہ علی کا ہے، مگر اس کو مناتے کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقیقہ دو، آپ کے بچوں سے پریشانیاں، مصیبتیں، بلا، غم، بیماریاں دور ہو جائیں گی، مگر ہم اس کی طرف نہیں آتے۔ سالگرہ کی طرف ہم سارے آتے ہیں۔ تو اگر ہم عقیقے کی طرف آ جائیں، سالگرہ چھوڑ دیں، ایک تو نبی کی سنت پر عمل ہو جائے گا، دوسرے ہماری بچوں کی حفاظت رہے گی۔ عقیقے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لڑکا ہو تو 2 بکریاں یا 2 بھیڑ، لڑکی ہو تو 1 بکری یا 1 بھیڑ ذبح کرے، یا قربانی کی گائے میں لڑکے کے واسطے 2 حصے اور لڑکی کے واسطے 1 حصہ لے لے، اور سل کے بال منوا دے اور بال کے برابر چاندی یا سونا تول کر خیرات کر دے، اور بچہ کے سر میں اگر دل چاہے تو زعفران لگائے۔ اب دیکھیے طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا نام رکھیں۔ 7ویں دن ہمارے ہاں بدعت کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہی ہے اسی وقت 1 گھنٹے کے اندر اس کا نام رکھ دیتے ہیں۔ 7ویں دن تک اللہ کے نبی نے فرمایا ہفتے بعد اس کا نام رکھیں، ہفتے بعد اس کا عقیقہ کریں۔ ہفتے بعد نہیں کوئی بات، اگر گنجائش نہیں تو سال بعد کر دیں، 2 سال بعد کر دیں، مگر کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ لڑکا ہو تو لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 بھیڑ ذبح کیا جائے۔ لڑکی ہو تو 1 بکرا یا 1 بکری یا 1 بھیڑ یا 1 بھیڑیا ذبح کیا جائے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر جب قربانی بندہ کرے تو قربانی میں بندہ ایسے کرے کہ جب کسی کے ساتھ حصہ ڈالنا ہو 1 حصہ اپنے لے لیں، اور عقیقے کے واسطے لڑکا ہو تو 2 حصے لے لیں، لڑکی ہو تو 1 حصہ لے لیں۔ اس سے بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرما دیں گے، بچے سے پریشانیاں، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کرے تو جب کرے 7ویں دن ہونے کا خیال کرنا بہتر ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کر دے، یعنی اگر جمعے کو پیدا ہو تو جمعرات کو عقیقہ کر دے، اور اگر جمعرات کو پیدا ہو تو بدھ کو کرے، چاہے جب کرے وہ حساب 7ویں دن پڑے گا۔ یعنی کہ نیت بندہ یہ کرے، جب یہ اللہ توفیق دے تو بس یہ نیت کرے کہ میں 7ویں دن، یعنی کہ یہی نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ میری نیت وہی ہے کہ جو آپ اس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میں عقیقہ کر رہا ہوں، مگر میری کچھ مجبوریت بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، مگر جب بھی کرے اللہ اس کو ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہ جو دستور ہے کہ جس وقت بچہ کے سر پر اس طرح رکھا جائے اور نہ ہی سر موڑنا شروع کرے، فوراً اسی وقت بکرا ذبح ہو، یہ محض محمد رسم شریعت سے سب جائز ہے، چاہے سر موڑنے کے بعد ذبح کرے یا اس سے پہلے کرے۔ آج کا رواج یہ ہے کہ جیسے ہی نائی گھر پہ بلاتے ہیں اس کے سر کے بال مڑتے ہیں تو کہتے ہیں وہ آپس چوری پھیر دو۔ یہ جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ بال منڈوانے سے پہلے یا بال منڈوانے کے بعد جب چاہے کرے ذبح۔ ایک دوسرا طریقہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اور 7ویں دن اس کے سر کے بال جو ہے وہ اتارے جائے، اس کو تولا جائے، اس کے بقدر چاندی یا چاندی کے بقدر جو اس کی قیمت بنتی ہے پیسے، وہ اللہ کے راستے میں خیرات کیے جائے۔ اب کوئی چاندی کی قیمت کے برابر بندہ پوچھے جو سر سے بال اترنے وہ 1 کلو یا 0.5 کلو اس کا وزن ہوگا، بلکہ وہ کتنا وزن ہوگا اس کا،
मामूली सा कोई पाइया से भी कम उसका वजन होगा, कोई ग्रामों के हिसाब से होगा, तो वो अल्लाह के नाम पर सदका करते हैं। जिस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं उसका अकीका भी दुरुस्त नहीं, और जिसकी कुर्बानी दुरुस्त है उसका अकीका भी दुरुस्त है। यानी कि जिस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं ना उसका अकीका भी दुरुस्त नहीं है। अब जानवर कौन से? जो जानवर ऐबदार हो, उसकी टांग कटी हो, उसकी दुम पूरी नहीं है, उसका सींग नहीं है, इसी तरह उसके दांत पूरे नहीं है, या वो बिल्कुल बच्चा है, साल भर नहीं है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह उसमें अकीका करना भी जायज़ नहीं है। अकीका का गोश्त चाहे कच्चा तकसीम करे, चाहे पका करे, बांटे, चाहे दावत करके खिलाए, सब दुरुस्त है। अकीके का जब गोश्त हो, अगर कच्चा किसी के घरों में दे दिया जाए तो भी दुरुस्त है, पका कर लोगों को घर बुलाया जाए तो भी दुरुस्त है, बल्कि ज़्यादा ही दुरुस्त है कि लोगों को घर बुलाया जाए, उनकी दावत की जाए, वहीं पर वो लोग दुआ करेंगे, आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक बढ़ेगा। अकीके का गोश्त बाप, दादा, नाना, नानी, दादी वगैरह सबको खाना दुरुस्त है। यानी कि जिसको मर्जी दें सब खा सकते हैं। किसी को ज़्यादा तौफीक नहीं, इसलिए इसने लड़की की तरफ से एक ही बकरी का अकीका किया, तो इसका भी कुछ हरज नहीं। और अगर बिल्कुल अकीका ही ना करे तो भी कुछ हरज नहीं। अब देखें, 2 बकरियां ही हैं कि एक लड़के के लिए 2 बकरे हों, अगर कोई एक कर ले तो भी जायज़ है, और अगर कोई पूरी ज़िंदगी करे ना तो भी कोई हरज नहीं, मगर अगर कर ले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल हो जाएगा, और बच्चे की सर से जो परेशानियाँ, मुसीबतें, बलाएँ ज़िंदगी भर होंगी वो अल्लाह ताला टाल देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अंग्रेज़ों की तरीके से बचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कुछ कहा सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन, जितने भी मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह उनको और अजर अता फरमाए। इलाहुल आलमीन, हम सब पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो आपके पीछे फजल करीम भाई बैठे हैं, मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला इनकी भी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। और भी कोई मुसीबतें हैं, परेशानी, सब भी दूर फरमाए। जो मस्जिद के साथ तावन करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला इन सब की घरों को आबाद व सादा फरमाए।